ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کا شو صبح ہدایت اور ہم ہیں آپ کے ساتھ. آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلیے گا. فون کال جو ہیں وہ کھل چکی ہیں. آپ اپنی رائے، اپنے خیالات کا اظہار ہمارے ساتھ کیجیے. اور آج کا ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ کو میں پہلے بریک سے پہلے بتا چکی تھی، کہ سوشل میڈیا کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہیں. آج کے دور میں سوشل میڈیا ہماری زندگی کا ایک بہت ہی بڑا حصہ بن چکا ہے. سب میرا خیال ہے کہ اس بات سے جو ہے وہ اگری کریں گے کہ یا یوں کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کے بنا ہم ادھورے ہو چکے ہیں. جہاں سوشل میڈیا نے ہماری زندگی میں بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، وہاں اس کے برے اثرات بھی ہماری زندگی پر مرتب ہوئے ہیں. اور سوشل میڈیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تمام جو نیٹ ورکنگ سائٹس ہیں، اسکائپ، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، جو بھی آپ، ابھی تو بہت لمبی ایک لسٹ ہے جن کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن بہت بہت لمبی لسٹ ہے اس کی. اور یہ ہماری زندگی میں آسانیاں بھی انہوں نے پیدا کی ہیں، فاصلے کم کیے ہیں. دور بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے آپ کی کم وقت میں، کم پیسوں میں زیادہ جو رابطہ قائم رکھ سکتے ہیں، وہ یہاں تک کہ کم وقت میں کیا، کم پیسے کیا، بالکل فری بھی کر سکتے ہیں. اب تو اتنا ہو گیا کہ کارڈ کمپنیز جو ہیں ان کا جو ہے کام جو ہے ان کا بزنس ڈاؤن ہو رہا ہے. جی بالکل. کہ وہ یہ ہے کہ آپ بالکل یہ وائبر، یہ ٹینگو اور یہ اسکائپ، یہ اس نے اتنا کلوز کر دیا ہے کہ بغیر پیسے کے صاف ستھری آواز اور بہترین آپ اپنے گھر والوں سے بات کیجیے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو دور رہ کر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بھی اہم موقع ہو، جیسے کہ ظفر بھائی آج ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ ان کی بہن کی آج پاکستان میں شادی ہے. تو وہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کو تو مطلب پوری شادی جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے پروگرام کے بعد. اوبیسلی اسکائپ پہ یا وائبر پہ ویڈیو جو ہے وہ بھی کلیئر اور صاف نظر آتی ہے. اور آپ اس کے فائدوں میں سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جہاں سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ کا پیسہ بچا لیتی ہے سوشل میڈیا کی سائٹس جو ہیں، آپ کو اپنوں کے قریب کر دیتی ہیں. بچھڑے ہوئے دوست، رشتہ دار، جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں، ان سے آپ کو ملا دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہیں. میرے خیر کالر جو ہے ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. نہیں جی، ابھی ذرا کر رہے ہیں. جی بالکل. چلیں چیکنگ. تو آپ کی رائے اور ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے. آپ آئیں اور آپ ہمیں بتائیں. آپ ہماری اپنی آبزرویشنز ہیں، ہمارے اپنے ایکسپیرینسز ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے. زندگی کی طرف ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، ہماری نوجوان نسل پر سوشل میڈیا کیا اثر ڈال رہا ہے. بالخصوص جو ٹین ایجرز ہیں، وہ سوشل میڈیا کا استعمال کتنا اور کس حد تک زیادہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے نیگیٹو ایفیکٹس جو ہیں وہ ان کے اوپر پڑنے لگے ہیں. کچھ برسوں میں ہی سوشل میڈیا نے، ان سائٹس نے نوجوانوں کو، اپنی نوجوان، بڑے بزرگ، جو مرضی آپ نام لیں، لیکن چونکہ نوجوانوں کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر جلدی اثر ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا، تو ان کے اوپر ان کو اپنی گرفت میں لے چکے ہیں. لیکن صاحب آپ جو بھی کہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو سوشل میڈیا کے جو اثرات ہیں، وہ اس کے اگر مثبت پہلو دیکھے جائیں تو وہ زیادہ ہیں، اور اس کے جو منفی پہلو ہیں وہ کم ہیں. تو دیکھیے مثال کے طور پر آج ہم آپ کے سامنے جو کچھ بھی پیش کرتے ہیں، جو ہم اگر 10 سال یا 15 سال پیچھے جب ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ نیوز کاسٹر جو ہے، ٹی وی والے بھی جو ہے، ہر چیز انہوں نے ایک ایک لفظ جو ہے لفظ لکھی ہوتی تھی اور وہ دیکھ دیکھ کے پڑھتے تھے. اور اب اس سوشل میڈیا نے اتنا آسان کر دیا، ہر چیز ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے، بہت مقدار میں اویلیبل ہے. اگر آپ 24 گھنٹے بھی اگر آپ میں ہمت آپ بیٹھنا چاہیں تو آپ یقیناً اس سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ غور کیجئے کہ کتنا زیادہ بدلاؤ آیا ہے. یعنی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کبھی کچھ پتہ، مجھے تقریباً 18 سال ہو گئے یہاں یورپ میں، تو میں دیکھ رہا تھا، مجھے یاد ہے کہ وہ دن یعنی کچھ پتہ نہیں تھا کہ یوٹیوب کیا ہوتی ہے، یہ مطلب یہ ویب سائٹ جو ہیں کیسے کھلتی ہیں، کیا ہوتا ہے. اور آج بھی جو چاہے وہ ہم اس ترقی یافتہ ملک میں بھی ہیں، آپ ان لوگوں سے بھی پوچھ کے دیکھیں تو یہ بھی جو ہیں لوگ جو ہیں یہ بالکل ایسے ہی کہیں گے کہ آج سے 15 یا 20 سال پہلے ان میں اویئرنیس نہیں تھی. اب جتنے بھی مڈل ایج کے لوگ ہیں، اگر ان کو آپ ان کے سامنے کوئی لیپ ٹاپ یا کوئی ٹیبلٹ رکھ دیں تو وہ ریئلی جیسے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم کو یار ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے وہی ریئیکٹ کریں گے. وہ یہی کہتے ہیں کہ یار زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، چاہے ہم کتنے ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہیں. تو دیکھیے تو کیسے اس چیز نے ہمارے سسٹم کو، ہماری زندگی کو ایک دم سے کوئک کر دیا، اور اس میں سے یعنی ہم کو نالج کے لیے اتنا کچھ مہیا کر دیا کہ ہم ہر چیز کو 1 منٹ میں سمجھ جاتے ہیں اور اس تک پہنچ جاتے ہیں. یہ جو حیرت انگیز چیزیں، جو دلچسپ باتیں جو ہیں، اگر ہم ٹٹولنا شروع کریں اور اس کا پتہ کرنا چاہیں تو ہم کو مدتیں لگیں گی. مجھے ایک یاد ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں ایک گورے کا یہ کہنا ہے
وہ نا جناب امیر علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بچے دیتی ہیں، جو انڈے دیتی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد پاک بغیر سوچ کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کے کان اندر کو ہوں گے وہ انڈے دیں گی، اور جن کے کان باہر ہوں گے وہ جو ہیں وہ بچے دیں گے۔ تو وہ گورے نے یہ بات جو ہے وہ سنی، تو اس نے اس پہ تحقیق شروع کر دی۔ تو وہ صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، سمندروں میں، تو جہاں اس کا جہاں جا سکتا تھا وہ گیا، اس نے اس کے بارے میں تحقیق کی کہ یہ جو جناب علیہ السلام کا یہ فرمان پاک ہے اس کو کسی طریقے سے اس کی جانچ کرتا رہا۔ ظفر بھائی کال لے لیتے ہیں۔ جی بالکل، کال ہمارے لیے بڑی اہم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا میں بات کر سکتا ہوں ہاشم صاحب سے؟ جی جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جی آپ آن ایئر ہیں، جی فرمائیے آپ۔ اچھا، میں آپ سے سب سے پہلے تو میں آپ سے بڑی شدید معذرت چاہتا ہوں، جی اس لیے کہ میں ایک گستاخی کرنے والا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اعلیٰ حضرت سے اس کو معاف کر دیں گے۔ جی ہم جیسے آپ کہیں گے، جی ہماری وہ بہتری یہ ہے جی اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بتایا تھا کہ انسان جو ہے جب دنیا داری میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو خدا کو بھول جاتا ہے، اور یہ صحبت کا برا اثر ہے، یہ آپ نے یہ فرمایا تھا۔ جی میں نے عرض کی تو تھی اس سلسلے میں آپ نے ایک شعر پڑھا تھا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ اچھا، یہ شعر فیض احمد فیض کا ہے، جی اور اگر آپ فیض احمد فیض کی زندگی کو دیکھیں تو وہ خداوند عالم کے مقر نہیں تھے، منکر تھے۔ تو یہ شعر، اس کا واسطہ ان کے اس گفتگو سے جو آپ نے فرمائی اس سے ہے نہیں۔ اسی بلکہ جو میں بات کہنے والا ہوں، اسی غزل کے اندر ان کا دوسرا شعر ہے جو ان کے اعتقاد کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک فرصت گناہ ملی، وہ بھی 4 دن، وہ بھی 4 روز، وہ بھی 4 دن ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ جی تو یہ جو آپ دیکھیں گے یہ اصل میں ان کا عقیدہ تھا۔ تو وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ خداوند عالم کو بھول گئے، وہ نہیں میری آپ کا ذکر نہیں تھا، وہ محبوب کا تھا، وہ عاشقانہ شعر تھا۔ میری عرض سن لیجئے، میں نے اپنی رائے پیش کی ہے، میں نے شعر تو ان کا اسی طرح پڑھا جن کا جیسے تھا، میں نے اپنی ناظرین کی خدمت میں رائے پیش کر کی ہے کہ میری سوچ جو ہے وہ یہ ہے، میں نفی کرتا ہوں۔ نہیں، آپ کا سوچ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اس کو پڑھا ہے، میں نے آپ ساتھ ہی آپ نے شاید پوری میری بات شاید آپ نے یقیناً سنی ہوگی، میں نے ساتھ ہی نفی کی ہے کہ میں جو ہوں میں اپنی رائے پیش کرتا ہوں، میرا اپنا جو عقل ہے وہ نہیں اس بات کو مانتا ہے، میں نے اس کی ساتھ ہی نفی کر دی۔ ٹھیک ہے جی، ہاں وہ صحیح، ایسی بات میں ایک وہ چونکہ آپ نے ذکر کیا جی کہ صحبت کا برا اثر پڑتا ہے، میں آپ کو ایک ایسا شعر مصرع سناتا ہوں کہ جو یعنی بہت ہی معمولی سا ہے، کسی بڑے شاعر کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہماری درسی کتب میں ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، اب وہ آپ کے اس نقطۂ نظر کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا نا کہ چور کے ساتھ میں اگر کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو تو وہ بھی چور سمجھا جائے گا، بالکل ایسی بات ہے۔ تو اس کے لیے شعر ہم نے جو بچپن میں پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ مجھے معاف کریں۔ جی کہنے آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، اور میری عرض سنیے، آپ آج کے بارے میں کچھ کہیے بھی، 2-4 لفظ کہہ دیجیے آج کے کو ہم مستفید ہونا چاہیں آج کے ٹاپک کے بارے میں۔ میں تھوڑی دیر کے بعد اگر موقع لگا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس وقت مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کی، بہت مہربانی، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آپ کے آنے کا بہت جی بہت شکریہ۔ جی جو ہمارے محترم جو کالر جو تھے وہ یہ فرما رہے تھے، وہ میں نے جو شعر آپ کی خدمت میں پڑھا، میں نے تو اس کی اسی وقت نفی کی، کیونکہ انہوں نے بھی نفی کی ہے، لیکن میں نے شاید انہوں نے وہ کہیں مصروف تھے، انہوں نے وہ آخری حصہ سنا تو جہاں پہ میں اختتام کر رہا تھا، تو شاید ان کو لگا کہ میں اس کی پیروی میں بات کر رہا ہوں، تو میں نے وہ شعر پڑھتے ہوئے اس کی ساتھ ہی نفی کی تھی کہ میں خود اپنی جو میری ذاتی رائے ہے میں اس کی نفی کرتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے جو ہے وہ بیگانہ نہیں کر سکتی، بالکل نہیں کر سکتی۔ تو آگے جو ہے کوئی کالر تو نہیں ہے، تو جی تو بات یہ ہے کہ ہم اسی بات پہ آئیں، اگر کچھ یہ پھر ایک بار آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دیتے ہیں
کہ حضور اگر کچھ بات ایسی، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے ایسی کچھ بات ہم پہلی تو کوشش یہی کرتے ہیں. کالر آ گئے میرا خیال ہے، بعد میں ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ظفر بھائی کو آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. مقصود سے عرض کر رہا ہوں واشنگٹن سے. جی مقصود صاحب، ظفر بھائی سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جی کہ شاید آپ نے آواز سے پہچانا نہیں، یہ قبلہ نقوی صاحب سے اسلام آباد سے، اور ان کی ساری زندگی تعلیم و تعلم میں رہی ہے اور اردو کے بہرحال یہ اتھارٹی ہیں. جی کیوں نہیں، وہ جو فرما رہے تھے وہ آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک فرمایا ہے، لیکن وہ جو فرما رہے تھے وہ اس شعر کو من و عن جانتے بھی ہیں. ہاں کیوں نہیں، ایسی میں سمجھتا ہوں اس بات کو، اور یہ روزانہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہم ان کی اتنی قدر کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی باعلم آدمی ہیں، شخصیت ہے اور قداور آدمی ہیں، ہم بالکل ان کو مانتے ہیں. بلکہ ہم نے کئی بار ہماری یہ خواہش رہی ہے کہ کاش وہ کہیں آ کے ہماری تفصیل کے لیے کچھ اور جی فرما دیا کریں اور ہماری اردو کو بہت بہتری کی طرف لے جائیں. کیوں نہیں، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اسلام. آمین آمین. بہت مہربانی. جی بہت شکریہ. جی تو وہی جو ہمارے دوسرے کالر بھی یہی بات کر رہے تھے، وہ بات میری کو سمجھے بھی ہیں. تو نقوی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ وہ اسلام آباد سے کال کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ہر کالر جو ہے وہ بڑا محترم ہے. لیکن جیسے ایسی ہستیاں جو ہیں باعلم لوگ جنہوں نے واقعی کتابوں کو پڑھا ہے، ہم تو بے علم ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو رائے ہے وہ اس کا ہمیشہ ہمیں بہت 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 احترام ہے اور ہم قدر کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، وہ تو صدیوں میں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ قبلہ نقوی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کو عمر خضر عطا فرمائے. اور باقی ہم اسی اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو ٹاپک آج دلچسپ ہے، اللہ جانے. میرا خیال ہے کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ بہت باشعور ہیں، اور ان کو اتنے اہم ٹاپک پہ جو ہے وہ بات کرنی چاہیے آ کر، اور اس پہ ڈسکس کریں. یہ تو بہت نازک قسم کا جو حالات ہیں جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں. ہمیں چاہیے، ہمیں تجربات چاہیے، ہمیں مشاہدات چاہیے جن کی مدد سے ہم اپنی نسلوں کو آگے اور اپنے آپ کو خود جو ہے وہ بہتر کر سکیں. جی تو اسی طرح میں ایک بات جو دلچسپ جو بات ہے وہ یہ اسی آپ حضرت علی کے کوئی ہاں بالکل، بہت بہت شکریہ. چلے کالر آ گیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی السلام علیکم. ظفر بھائی آپ کو بھی سلام ہو. جی جناب السلام علیکم. جی آپ کی آمد. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کال آنا یا نہ آنے سے آپ گھبرا نہ جایا کریں. نہیں، تھوڑا گھبرا جاتے ہیں، میں تو صحیح بولتا ہوں. نہیں، آپ لوگوں نے تو تیاری کر کے پھر ٹاپک کو لے کے آنا ہوتا ہے. تو جو کال کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے تیاری نہیں کرنی ہوتی، انہوں نے فی البدی بولنا ہوتا ہے. تو وہ مشکل ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ جو فی البدی بولا جاتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. جو ہے نا اس کے لیے پھر اسے مضمون بنا کے پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے 2 گھنٹے بیٹھنا، کالر نے 2 منٹ میں اپنا مدعا بھی بیان کرنا ہوتا ہے اور کنکلوڈ بھی کرنا ہوتا ہے. جی یہ تو ہے، یہ تو ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ ذرا مد نظر رکھیں نا کہ کالر کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے. صحیح بات. اسی لیے ہم ان کی رائے کی زیادہ قدر کرتے ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کالر صاحبان جو ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو علم دے اور ہر ایک کو طاقت دے جی بولنے کی. اور یہ کہوں گا کہ ہدایت ٹی وی والوں نے یہ تو کم سے کم کر دیا کہ بولنے کا طریقہ اور بولنے کی ہمت تو دے دی ہے نا کہ ہر آدمی جو ہے وہ کال کرتا ہے تو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میں جو بھی بات کروں گا اس کا کوئی نہ کوئی لبے لباب جو ہوگا وہ ضرور اثر انداز ہوگا. جی یہ چیز ہوتی ہے. تو گھبرانا جایا کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کالر جو ہے وہ ٹاپک ذرا سخت ہو تو اس پہ سوچ کے بولنے کے لیے ذرا دیر کرتے ہیں. جی یہ بات صحیح بات ہے. میرے حضور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم جو حقیقت ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اگر لوگ باقی جہاں تک موسیقی صاحب کا تعلق ہے اسلام آباد کا وہ تو ہمارے بزرگ ہیں. جی 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 جی. اور اللہ تعالیٰ نے زندگی تندرستی دے. ایسے بزرگوں کی ہر وقت ہزار دعائیں ان کے لیے، ہزار دعائیں ان کے لیے. باقی شاعری ہے، شاعری میں ظفر بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مغز کو کہو کہ باغ میں نہ جائے، نہ خون پروانے کا ہوتا ہے. خون پروانے کا ہوگا. تو کسی نے پوچھا کہ مغز کا اور پروانے کا تعلق کیا آپس میں؟ ٹھیک ہے.
تو سمجھنے والوں نے وہ بڑی لمبی کہانی ہے اس میں. سمجھنے والوں نے سمجھایا کہ مگز جب باغ میں جاتی ہے چھتا بناتی ہے تو موم بنتی ہے جی, اور موم سے پھر موم بتی بنتی ہے جس سے جلانا آتا ہے اور جلتا ہے. جی جی سوچ ہے نا. تو یہ شاعروں کی اپنی رمزیں ہوتی ہیں. میں اس لیے شاعر بنتا ہی نہیں ہوں, نہ شاعر مجھے یاد آتے ہیں. یہ بڑا مشکل سا کام ہے. تو شاعری میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا در پردہ کہہ جاتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. موسوی صاحب نے جو کچھ کیا میں ان کو ہمیشہ بلائز کرتا ہوں اور ہمیشہ علم دیتے ہیں. جی بالکل. اور ایسے شخصیت سے علم حاصل کرنا چاہیے. کیوں نہیں. باقی جہاں تک آپ کا سوشل میڈیا کا تعلق ہے اور ہماری ذمہ داری, سب سے پہلے میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے جی اس نے فائدے کیا دیے ہیں؟ اب میں فائدوں پہ بات کروں یا نقصان پہ کروں, یہ بھی تو اب دو چیزیں بنتی ہیں نا. جی دونوں میرٹس اور ڈی میرٹس دونوں پہ آپ بات کیجئے. تو میں پہلے تو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے جی یہ میڈیا دو قسم کا ہے. ایک میڈیا وہ ہے کہ جو قوم کے لیے, ملک کے لیے, عوام کے لیے, مذہب کے لیے, معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ایک میڈیا وہ ہے کہ جو صرف بزنس ٹائپ لوگ لے کے آتے ہیں اور بزنس کرنا چاہتے ہیں. انہیں نہ قوم سے غرض ہے, نہ ملک سے غرض ہے, نہ دین سے غرض ہے, نہ عوام سے, نہ کمیونٹی سے, کسی چیز سے غرض نہیں. انہیں تو صرف بزنس چاہیے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بزنس مین جو ہے وہ آج میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں اور وہ میڈیا کو اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں جس سے قوم کی بربادی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ میڈیا کی یہ حالت ہے کہ ایک طرف تو آپ کی گائے جو ہے وہ گندے نالے میں گری ہے اور میڈیا سارا دن دکھا رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے 100 جنازہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اس کی بات بھی نہیں کر رہا. تو یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کہاں ڈنڈی مارتا ہے اور کہاں بکتا ہے اور کہاں لفافے والے اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. صحیح بات. یہ چیزیں سب آپ نے غور کرنا ہوتی ہیں, کیونکہ میڈیا اگر حقیقت کو دکھائے, میڈیا اگر بکے نہ, میڈیا لفافوں کی نظر نہ ہوئے, تو میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو گھر بیٹھے پہ جو کہ پوری دنیا میں آپ کسی دور میں لوگ مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے تھے, خطبہ ہوتا تھا, مجلس ہوتی تھی, تو وہاں سے سن کے وہ جب اپنے علاقوں میں جاتے تھے تو بات کرتے تھے. آج یہ ہے کہ میڈیا گھر بیٹھے پوری دنیا میں آپ سن لیتے ہیں کہ کیا بات ہوئی, کیسے ہوئی اور کیسا مسئلہ ہوا. یہ میڈیا کا ایسا سورسز ہے, لیکن شومی قسمت کے پاکستان میں خاص طور پہ ہم نے اس کو اس طریقے سے استعمال کیا, غلط طریقے سے, کہ آج دنیا زیادہ تر کوشش کرتی ہے کہ ہم ٹی وی پہ نہ بیٹھیں, زیادہ تر کوشش کرتی ہے کہ ہم نہ دیکھیں نہ سنیں. کیونکہ جب بحث و تمیز ہوتی ہے اور جیسے ان کی آپس میں پاگلوں کی طرح لڑائیاں ہوتی ہیں سیاستدانوں کی اور دوسروں تیسروں کی, تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے, سب رولا کھاپی ہے, پنجابی میں سے کہتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ میڈیا کو اگر بکاؤ مال نہ سمجھا جائے, اس کو بزنس نہ سمجھا جائے, اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ جو آنے والی نسلوں کے کام آئے, تو پھر تو میڈیا کو میڈیا کہہ سکتے ہیں, پھر یہ میڈیا ہے, پھر یہ سوشل کہہ سکتے ہیں, اس کے ساتھ سوشل کا لفظ لگا سکتے ہیں. لیکن جب میڈیا اپنی کرتوتوں پہ اتر آئے, بکاؤ مال بن جائے, لفافوں کی زینت بن جائے اور لفافوں والوں کا غلام بن جائے, تو پھر اس کو سوشل نہ کہیں, اس کو پھر بزنس میڈیا کہیں جو بزنس والوں کے قبضے میں ہے. اور بھائی ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سوشل میڈیا کے بارے میں ہے, جنرل میڈیا کے بارے میں. سوشل میڈیا جو میں سوشل میڈیا پہ آنے کی بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا میں اچھی بات کروں گا تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو بولنے کی اجازت مل گئی, ہر آدمی کو لکھنے کی اجازت مل گئی ہے, ہر آدمی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے, لکھ سکتا ہے سوشل میڈیا میں. لیکن جب ہر آدمی اچھا ذہن لے کے بیٹھے, یہ سوچ کے لے کے بیٹھے کہ ہم نے آنے والی نسلوں کو سنوارنا ہے, ہم نے معاشرے کو سنوارنا ہے, تو پھر تو یہ سوشل میڈیا کہہ سکتی ہیں آپ. لیکن جب آپ سوشل میڈیا کا سوشل لفظ اگر دیکھیں تو میڈیا میں ایک مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی, کہ دیکھیں عمران خان کے دھرنوں کے بعد کیا کیا ہوا, کیا کیا لوگ کرتے رہے, کیا کہتے رہے. جب عمران خان کی تنقید کرتے تو لوگ گالیاں تک سوشل میڈیا میں لکھتے رہے اور فیس بکوں میں اس کو گالیاں کہنے والوں کو, تنقید کرنے والوں کو برا بھلا کہتے رہے. تو جب یہ سوشل میڈیا اس طریقے سے استعمال کرو گے تو پھر آپ کو حقیقت تو نہیں ملے گی, پھر آپ کو گالیاں ملیں گی اور پراپیگنڈے ہی ملیں گے نا. تو سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت صرف اتنا سوچو کہ ملک کی بہتری کیا ہے, مذہب کی بہتری کیا ہے, اور ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں, ہم نے کس طرف جانا ہے.
اگر سوشل میڈیا اس بنیاد پہ استعمال کرو گے تو پھر سوشل میڈیا آپ کے حق میں بھی ہوگا اور آپ کی بہتری کے لیے بھی ہوگا. ورنہ تباہی کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا سے ہی غلط قسم کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور غلط قسم کے قتل و غارت بھی ہو رہی ہے. آج ہی مقدمہ دیکھ لے پاکستان میں آیا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا اس نے کمپیوٹر پہ ہی بیٹھ کے فیس بک پہ بیٹھ کے تو بات کی اور آپس میں مل ملا کے شادی کا سوچ دیا, وہ گھر سے بھاگی لڑکی اور آج انہوں نے قتل کر کے بکسے میں باندھ کر کے پھینک کے چلے گئے. تو یہ سوشل میڈیا جب ان چیزوں پہ آتا ہے تو پھر نقصان دہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وقت اپنی سوچوں کو منفی نہ کرو, پازیٹیو کرو. پازیٹیو کر کے جب آگے بڑھو گے تو پھر آپ بھی بل گیٹس کی طرح بزنس بھی کر پاؤ گے اور سوشل میڈیا کو کام میں لا کے پھر سوشل کاموں میں کام بھی آ سکو گے. اس کا نام ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا یہ نہیں ہے کہ غلط باتوں پہ بیٹھ کے وقت ضائع کرو اور غلط طریقے سے اس کو استعمال کر کے غلط ذہن رکھ کے لوگوں کا معاشرہ بھی بگاڑو, اولاد بھی بگاڑو اور اپنے آپ کو بھی بگاڑو. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ, بہت خوب کہا آپ نے. نقوی صاحب جی بہت بالکل صحیح باتیں کیں. اور جیسے ہر چیز کے دو قسم کے افیکٹ ہوتے ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو. یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کس طرح سے کسی بھی سہولت کو استعمال کرتے ہیں, کسی بھی جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ نے میری عرض جو آج کا میں نے فرمانا جناب امیر علیہ السلام پر وہ جی لے لیں آخری کال, اس کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں مدثرہ بات کر رہی ہوں. بھائی کو بھی سلام, آپ کو بھی سلام. السلام علیکم میری بہن. آپ کا ٹاپک ماشاءاللہ روز ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے تو پھر میں بات کیے بغیر رہ نہیں سکتی. ہمیں بالکل آپ کی رائے کی ضرورت ہے, آپ کے لیے جاننا چاہتے ہیں ہم. جی سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو بس مختصراً یہ میں کہوں گی کہ آج کل سوشل میڈیا کی حیثیت جو ہے ایک دوست کی ہے. جیسے جس طرح سے اچھے دوست بھی ہوتے ہیں, برے دوست بھی ہوتے ہیں, تو یہ آپ پہ منحصر کرتا ہے کہ آپ اچھے دوست بناتے ہیں یا برے, اور دوست کی کون سی باتوں کو لیتے ہیں اور کون سی کو رد کرتے ہیں. تو ایسے ہی میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا آپ کو کیا پازیٹیو چیزیں دے رہا ہے اور نیگیٹو چیزیں کیا ہے. فار ایگزامپل اگر پازیٹیو چیزیں میں اگر دیکھوں تو مجھے لگتا ہے یہ فائدے نظر آتے ہیں کہ جیسے یہاں بھی اب یو کے میں ہم ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی ہے مومنوں کی ہے, تو ہمیں ٹیکسٹ میسیجز کے تھرو جیسے واٹس ایپ ہے, وائبر ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ جو ہے اچھی گیدرنگس ہو رہی ہیں, کہاں پہ مجلس ہو رہی ہے, کہاں پہ اور سوشل گیدرنگ جہاں پہ سوشل ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں اطلاع دے سکتے ہیں, فارورڈ کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم فون اٹھائیں ان سے بات کریں تو ہم ایک ٹیکسٹ کے ذریعے ان کو انفارم کر سکتے ہیں. تو وہ کافی پھر جلدی ہو جاتا ہے. اماموں کے معصومین کے اقوال ہیں وہ ہم شیئر کر سکتے ہیں, اچھی باتیں شیئر کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں. اور اگر نیگیٹو چیزوں کی طرف دیکھا جائے تو نیگیٹو لوگ بھی چیزیں ڈالتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, مگر وہ یہی بات ہے ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے نیگیٹو سمجھتے ہوئے لیتے ہیں یا نہیں. اور ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں تو میں اپنی گفتگو کو اس طرح سے احتیاط سے الفاظ کا استعمال کروں کہ آپ میری شخصیت کا کوئی منفی اثر آپ نہ لیں یا سمجھیں نہیں, کہ کیونکہ میری باتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری شخصیت کیسی ہے. تو مگر لوگ جب ریٹن ٹیکسٹ کرتے ہیں یا اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گالیاں بھی استعمال کریں گے, برے الفاظ بھی استعمال کریں گے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ الاؤڈ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ نہیں, جس طرح سے آپ اگر فیس ٹو فیس کنورسیشن کر رہے ہیں, بات احتیاط سے گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ کو اس طرح لکھتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے. وہ بھی آپ کا عمل لکھا جا رہا ہے کہ اگر کہیں آپ نے گالی استعمال کی ہے یا اس طرح کی کوئی بات کی ہے. جی. اور دوسری نیگیٹو چیز جو میں کہوں گی اور پھر اپنی بات ختم کروں گی کہ آج کل جو ہمیشہ سے ہی ہم لوگ ایک دوسرے کو جوکس اور لطیفے اور اس طرح کی باتیں ہنسانے کے لیے کرتے ہیں. تو جو ابھی مجھے جو چیز بری لگتی ہے کہ ہمارا وہی رویہ ہے, وہی اسی طرح کے جوکس ہم لوگ کرتے ہیں جس میں ہم کسی نہ کسی سردار کا ذکر کریں گے یا پٹھان کا ذکر کریں گے. مطلب ہم تھوڑے سے ریسسٹ ہیں اس معاملے میں, اور ہمیں اس میں احتیاط. اور نہ صرف یہ کہ پہلے تو ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے, اب تو مجھے حیرت ہوئی ایک دو جوکس میں نے دیکھے جس میں باقاعدہ پکچرز بھی بنی ہوئی ہیں, اور اس طرح کے ہم ایک دوسرے پہ جوکس کرتے ہیں جو میرے خیال میں غیر مناسب ہیں. ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے.
اگر زیادہ ہی ہم نے جوکس شیئر کرنے ہیں, اگر ہنسنا ہے ایسی باتوں پہ, تو ہم بجائے اس کے کہ کوئی اس کو خاص مسلک یا خاص گروپ یا خاص نسل کا دینے کی بجائے ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص ایسے کر رہا تھا یا کہہ رہا تھا, مطلب کہ ہم کسی کو مینشن نہ کریں کہ وہ کس قبیلے سے, کس مذہب سے یا اس طرح سے. میرے خیال سے میری بات سمجھ میں آ گئی, بہت اچھی بات تو کی آپ نے. شکریہ بہت بہت, بس اجازت چاہوں گی, اللہ حافظ. جی بہت شکریہ مدثرہ, ہمیشہ کی طرح آپ نے آج بھی بہت مفید باتیں کی ہیں, اور میں بڑی غور سے آپ کی باتیں تو ہم سبھی کی غور سنتے ہیں, میں بھی غور سے سنتا ہوں. نہیں, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ باتیں ہم سب کی غور سنتے ہیں, لیکن مدثرہ بہت سادے لفظوں میں عام آدمی والی جو بات ہے وہ بتا کر جاتی ہیں. تو ناظرین میرا خیال اس وقت ہمارا کچھ وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو ہمارا اب وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. آپ کہیں مت جائیے گا, جس طرح ساتھ دے رہے ہیں اس طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا, اور ریموٹ کو خدا را بھی چینج نہ کیجیے گا جب تک کم سے کم ہم ہیں. ویسے تو ہدایت ٹی وی کے سارے پروگرام اچھے ہیں, میں زیادہ ٹائم نہ لوں تو چلتے ہیں بریک کی طرف.